قارئین یاد رہے، ابھی تک مجھ پہ یہ حقیقت نہیں کھلی تھی کہ میاں جی کی آنکھیں کوری ہیں۔ وہ ان خوبصورت بولتی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اچنبھا اس وقت ہوا جب انہوں نے مجھے ہلکے سے اٹھاتے ہوئے فرمایا، حضرت، اس جگہ آپ کا بیٹھنا کچھ مناسب نہیں۔ اللہ کی مخلوق کو خواہ تکلیف ہوگی اور آپ کو کچھ خاطر خواہ آسودگی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ آئیے میں آپ کو اس جگہ بٹھاتا ہوں جہاں خواجہ نے پاپوش اتار کر رکھے تھے۔ سبحان اللہ کہتا ہوا میں اٹھا اور وہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے اسی احاطہ کے ایک کونے میں لے گئے۔ ایک کچی سی جگہ پہ ہاتھ کے دباؤ سے بٹھاتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ لیجئے اور اپنا شغل جاری رکھیے، میں فراغت کے بعد حاضر ہو جاؤں گا۔ میں انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ راستے کی دو چار رکاوٹوں سے بچ بچا کرتے ہوئے وہ برآمدے کا موڑ لیتے ہوئے دایاں ماں کے مزار کی جانب کہیں اوجھل ہو گئے تھے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے تصویر رولتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں میاں جی کے الفاظ گونجنے لگے، اس جگہ آپ کا بیٹھنا کچھ مناسب نہیں۔ اللہ کی مخلوق کو خواہ تکلیف ہوگی اور آپ کو کچھ خاطر خواہ آسودگی بھی حاصل نہ ہوگی۔ میں نے اسی درخت والی کنج کی جانب دیکھا جدھر سے مجھے اٹھنے کا مشورہ دیا گیا تھا، جبکہ یہ جگہ مجھے بڑی پرسکون، آسودہ اور مزار شریف سے کافی نزدیک نظر آئی۔ قدیمی درخت کا تنا اور باہر سے نکلی ہوئی جڑیں بڑا دل فریب اور دیو مالائی سا ماحول پیش کر رہی تھیں، اور یہ موجودہ جگہ ایک تو مزار سے کافی ہٹ کر تھی اور دوجے بڑی سپاٹ اور اداسی کی کیفیت لیے ہوئے تھی۔ حکم حاکم کے تحت ادھر بیٹھ تو گیا، لیکن میرا دل ابھی تک ادھر ہی اٹکا ہوا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ابھی تک میں نے تسبیح کے امام کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملائی، جس کے بارے میں میاں صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے اندر زیارت ہوگی۔ دوسرے لمحے ہی میں نے بائیں آنکھ بند کر کے دائیں آنکھ سے امام کے سوراخ پہ ٹکا دی، مگر سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ الٹ پلٹ بھی لا حاصل ثابت ہوئی۔ الہی، زیارتیں کہاں گئیں؟ سوراخ کے اندر ایک چھوٹا سا عدسہ اور ایک ٹرانسپیرنٹ تصویر ہوتی ہے۔ آنکھ کی پتلی کے قریب رکھ کر اگر سوراخ کے اندر جھانکا جائے تو واضح مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ امام کے سوراخ میں عدسہ اور پیچھے تصویر بھی تھی، مگر آر پار کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر سے دھیان ہٹایا تو ایک اور دلدل میں پھنس گیا۔ میرے پیچھے کچھ ہٹ کر ایک دریچوں والی دیوار تھی، جس کی دوسری جانب وہ راہداری تھی جس سے گزر کر زائرین مزار شریف تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ عورتوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں، اس لیے عورتیں ان دریچوں والی دیواری کے اس طرف کھڑی ہو کر مزار شریف کی زیارت کر لیتی ہیں۔ یہاں دریچوں سے لگ کر وہ دعائیں، مناجات، آہوزاری کرتی رہتی ہیں۔ میں نے ہلکا سا مڑ کر دیکھا، دو چار بوڑھیاں کھڑی بھی بھی کر رہی تھیں۔ ان سے بھی دھیان ہٹانے کی کوشش لا حاصل کی، لیکن یوں لگا جیسے کوئی شیریں مخال عورت مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پہلو بدلتے ہوئے گردن پیچھے گھمائی، دیکھا کہ میرے عین پیچھے دریچوں سے لگی گھونگھٹ گرائے کوئی خاتون مجھ سے مخاطب تھی۔ اللہ کے پیارے، خواجہ کے دلارے، دعا کرو کہ میرا بچھڑا ہوا بیٹا مجھے مل جائے۔ وہ دھیرے دھیرے سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں نے کچھ بات کیے بغیر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ عورت اب شاید وہاں سے ٹل چکی تھی۔ میری طبیعت مزید اتھل پتھل ہو گئی۔ ابھی اس صورتحال سے سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ پیچھے سے مزید سسکیاں ابھرنی شروع ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ جس جگہ بیٹھا ہوں یہ سب اس کا خمیازہ ہے۔ اب میں نے بغیر پیچھے دیکھے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اے رب العزت، خواجہ حضور رحمت اللہ علیہ کے صدقے ان پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ وہ عورت بھی ٹلی تو میں نے پھر تصویر پہ انگلیاں جما دی۔ 5-10 من کے ہی پھیرے ہوں گے کہ پھر وہی منت و احزاری دعا کی اپیل۔ ایک دم میرا دھیان بیت المقدس میں دیوار گریہ کی طرف پھر گیا۔ وہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، مگر وہاں کسی ولی یا میرے ایسے زٹلی کو درمیانی وسیلہ نہیں بنایا جاتا، سیدھا دیوار سے ماتھا پھوڑا جاتا ہے، آہو فغاں کی مناجات اور دعائیہ کلمات کہے اور فارغ۔ اپنے تئی میں نے آخری بار ہاتھ اٹھائے، کیونکہ میں ادھر سے ٹلنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ یہ بھی خیال گزرا، میاں جی کو تو یہاں کی صورتحال کا بخوبی علم ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے مجھ گھامڑ کو یہاں بٹھا دیا۔ ابھی میں میاں جی کی اس منطق پہ غور ہی کر رہا تھا
کہ وہ سامنے کے بغلی دروازے سے میری جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہاتھوں میں ایک تشتری تھی جس میں تام چینی کی چینک اور دو چھوٹے چھوٹے شیشے کے گلاس دھرے تھے۔ راستے کی رکاوٹوں مثلاً درخت، تھڑے، لوگ باغ وغیرہ سے بچتے بچاتے وہ مجھ تک پہنچ گئے۔ مسکراتے ہوئے السلام کہا اور پاس بیٹھ گئے۔ نصیبوں والے ہو، ہر کسی کو یہاں بیٹھنے کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ اب میں کیا کہتا، بس جی جی کہتا رہ گیا۔ آخر پھوٹا، میاں جی، کیا اس دیوار کے پیچھے خواتین اسی طرح آہو بقا کرتی رہتی ہیں اور ادھر بیٹھنے والے خوش نصیب کو دعا کے لیے منتخب کر لیتی ہیں؟ وہ میری بات میں چھپی ہوئی شکایت سے مزہ لیتے ہوئے مسکرائے، پھر فرمایا، معلوم ہوتا ہے کچھ بیویوں نے آپ کو خوب تنگ کیا ہے۔ پیارے میاں، جدھر آپ بیٹھے ہیں یہ مقام ہی ایسا ہے کہ ہر جائز دعا مستجاب ہوتی ہے، لیکن یہاں بیٹھنے کی توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور جدھر تم پہلے براجمان تھے وہاں تو کسی کو بھی بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہوتی۔ وہ کیوں؟ فی الحال تو چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس بارے میں پھر کبھی بات ہوگی۔ چائے پلانے کے بعد وہ پھر کہیں غائب ہو گئے۔ مغرب کی اذان سے کچھ پہلے وہ تشریف لے آئے۔ نماز کے بعد انتہائی عاجزی سے کہنے لگے، اس حقیق نے خواجہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے لنگر پانی کا کچھ اہتمام کیا ہے، آئیے آپ میرے ساتھ کچھ طعام و آرام فرما لیں، پھر بیٹھیں گے اور خوب باتیں کریں گے۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے درگاہ کی حدود میں ایک پتلی لمبی سی گلی میں آ گئے۔ یہاں بھی ایک چھوٹا سا مزار تھا۔ کہنے لگے، یہاں ایک مجذوب مدفون ہے، میری ان سے بھی خاصی یاد اللہ ہے، لگے ہاتھوں سلام بھی کر لو اور فاتح شریف بھی، اور ہاں اپنے لیے کچھ۔ پہلے ان کی کون سے ساری باتیں پلے پڑتی تھیں جو یہ بھی پڑتی۔ اسی مزار کے باہر 4 سیڑھیاں اوپر ایک مچان سے تھڑے پہ مجھے بٹھا لیا۔ ایک مدقوق سے لونڈے نے ایک بڑے سے تسلے میں 2 پلیٹیں خشک چاول، ارہر کی پتلی سی دال، اچار اور کٹے ہوئے پیاز ادرک لا کے رکھ دیے۔ اس معمولی سادہ سے طعام نے اپنی جگہ دعوت شیراز سا مزہ دیا کہ انگلیاں چاٹ چاٹ کر کھایا۔ فرمایا، کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، معمولی ہو یا اعلیٰ، اصل برکت اور لذت تو صبور سے ہر لقمہ پہ الحمدللہ کہتے ہوئے ہوتی ہے۔ موقع پاتے ہی میں بے صبرا اپنی بات لے بیٹھا۔ میاں جی، آپ نے تسبیح کے بارے میں فرمایا تھا زیارت ہوگی، مگر مجھے تو کچھ بھی۔ وہی ازلی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ کچی دھوپ کے مانند پھیل گئی جو کسی معصوم بچے کے مکھڑے پہ اس کی شرارت پکڑے جانے پہ کھل اٹھتی ہے۔ قدرے ہچکچاہٹ سے فرمایا، میاں بھائی، جب سے تسبیح لی ہے کتنی بار اس پہ درود شریف کا ورد کیا ہے، اور کیے صبح و شام میرا سرمہ استعمال کیا ہے۔ میں خجل ہو کر بغلے جھانکنے لگا۔ مجھے خاموش اور خالی پا کر خود ہی بتانے لگے، اینک کے شیشے خواہ کیسے بھی طاقتور اور قیمتی ہوں، اگر دھندلے اور گندے ہوں گے تو کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے گا، جیسے شیشہ لالٹین کا ہو یا اینک یا منہ دیکھنے والا۔ پہلے ذرا کاغذ یا کپڑے سے جھاڑا پونچھا جاتا ہے، پھر سانسوں کی گرمی نرمی دکھلا کر صاف کیا جاتا ہے، اور آخر خشک گف کپڑے سے اسے خوب آب دی جاتی ہے کہ وہ چمچم لش لش کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد مزہ دیدگی، نظارگی اور روشنی حاصل کرنے کا آتا ہے۔ پہلے اچھی طرح اپنے دیدے تو صاف کر لو، ایسے کاموں میں اتاول اچھی نہیں ہوتی۔ میں دم سادھے ان کی گوہر افشانی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ ذرا کی ذرا رکے تو میں نے پھر سرمے اور آنکھوں کی تکلیف کا مسئلہ داغ دیا اور منوان ساری کیفیت بیان کی تو سن کر خوب کھلکھلاتے ہوئے فرمایا، اب تو دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں ماشاء اللہ پہلے سے بھی خوب دکھائی دے رہا ہے۔ ماشاء اللہ کہتے ہوئے میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب دیکھو امام میں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے جھٹ امام پہ آنکھ ٹکا دی، غور سے دیکھا، کچھ تھا ضرور، مگر واضح اور صاف نہیں تھا۔ وہ خود ہی فرمانے لگے، صاف نہیں، دھندلا دھندلا سا دکھائی پڑ رہا ہے۔ اچھا، کچھ دنوں تک صاف دیکھنے لگو گے۔ شکر کرو کہ سرما ڈالنے سے آنکھوں کے پرت کھلے۔ مجھے دیکھو، میں تو بالکل ہی اندھا ہو گیا۔ صرف ایک سلائی ڈالی تھی، وہ دن اور یہ دن بینائی نہیں لوٹی، لیکن سرما ڈالنا کبھی نہ چھوٹا، تم بھی کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھ پہ یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ میاں جی نابینا ہیں، جبکہ ان کی کسی حرکت اشارے سے
मुझे क्या बल्कि किसी को भी कभी एहसास नहीं हुआ होगा कि वो इन चमकते बोलते हुए खूबसूरत दीदों से कतई नहीं देख सकते। मैं हक्का बक्का उनके इस मजाक से लुत्फ अंदोज होने की कोई राह तलाश कर रहा था। वो पूछने लगे, हवनकों की मानिंद क्यों देख रहे हो? कभी कोई अंधा नहीं देखा? मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, आप जैसा नहीं देखा। वो उठे, मेरे शाने पे हाथ रखकर कहने लगे, मुझे भी आप जैसा कोई नहीं मिला। मैं चलता हूँ। ईशा की नमाज में कहीं और पढ़ता हूँ। आप अपने शुगल में रहें। इंशाल्लाह कल सुबह मस्जिद में मुलाकात होगी। और हाँ, रात सोने से पहले सुरमा लगाना ना भूलिएगा और तस्बीह का भी ख्याल रहे। वो मुझे मदानी में लस्सी की मानिंद रिड़क कर जा चुके थे। काफी देर तक मैं अपने आप में गुमसुम रहा, यही सोचता रहा कि क्या कोई बिन आंखों सब कुछ देखने पे कादिर हो सकता है, और क्या सिर्फ आंखों से ही देखा जा सकता है, या जिसमें वजूद के दीगर आज़ा भी देखने की सलाहियत रखते हैं, या फिर कोई बातनी आंख। जब कोई जवाब समझ में ना आया और सर में टीसें चमकने लगी, तो वहां से उठ लिया। दरगाह से निकल रहा था कि वही हजरत दिखाई दिए जिन्होंने मुझे मियाँ जी के पास ये कहकर भेजा था कि उनकी एक आंख में ख्वाजा कुतुबुल अख्तब और दूसरी में ख्वाजा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह देखे जा सकते हैं। और मैं इसी शौक ज़ियारत में मियाँ जी के यहाँ खजल हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। क़िबला इजाज़त हो तो एक दो बातें सूफी तस्लीम मियाँ के बारे में दरियाफ्त करना चाहता हूँ। दहली के बुजुर्गों बूढ़ों को जहां तक मैंने देखा कि अगर वो एक बार शुरू हो जाएं तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, मगर ये शायद किसी और कबील के बुजुर्ग थे। चेहरा शरीफ ही कुछ यूं था कि देखते ही देखने वाला अपना सा मुंह लेकर रह जाए। पहले तो वो मुझे घूरते रहे, फिर बड़ी सहज से बादले नाखास्ता बोले, किसी के बारे में कोई कितना कुछ जान सकता है, लेकिन सूफी तस्लीम मियाँ के बारे में कुछ ना जानने में ही सलामती है। वैसे मैं तुमको उनके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ। अब फरमाइए, आप और क्या पूछना चाहते हैं? मैं उनके फलसफियाना अंदाज़े तकल्लुम से बिदक सा गया। सोचने लगा, वाकई ये दहली वाले बातों के गालड़ होते हैं। बातों में ऐसी ऐसी घातें लेते हैं कि मुकाबिल पटरी से उतर जाता है। हरफों लफ्जों के तोते मीनाएं उड़ाना भी उन्हें खूब आता है। मैंने मुहतात अंदाज में अर्ज की, मियाँ जी के बारे में मालूम हुआ कि नाबीना है, मगर इसके बावजूद वो सब कुछ देखते हैं, ये कैसे मुमकिन है? और आपने ये भी फरमाया था कि उनकी एक आंख में ख्वाजा कुतुबुल अख्ताब और दूसरी आंख में ख्वाजा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ज़ियारत देते हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया। वो कसमसाते हुए बोले, मियाँ, हिलाल ईद उफक पे मौजूद होता है, मगर हर एक को दिखाई नहीं देता। इस नोखेस का मुखड़ा देखने के लिए दस्तूर दीद और सात सईद होना जरूरी होते हैं। मुमकिन है तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसी कुछ कमी हो जिसके कारण तुम महरूम ज़ियारत रहे। बाकी रही नाबीना होने की बात, तो भैया ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं। कई एक परिंदे हशरातुल अर्ज ऐसे हैं जिनकी कान आंखें सिरे से ही नहीं होते, लेकिन वो दूसरे आंख कान वालों से कहीं ज्यादा सुनने देखने का इदराक रखते हैं। तो क्या तस्लीम मियाँ इनसे भी गए गुजरे हैं? कुछ समझ में आया? इतना कह सुनकर वो ऐसे गुमसुम और बेनियाजे हुए जैसे मैं उनके सामने एक इंसान नहीं, कोई बेकार सा पत्थर हूँ। ज्यादा कुरेद मरीद मुनासिब न समझते हुए मैं उधर से खिसक लिया। ईशा की नमाज के बाद मैं इधर उधर गलियों कूचों में मारा मारा फिरता रहा। जब जी बेकल और सोच समझ का कोई सरता पा ना हो, दिमाग में बेसूझे सवालात के कीड़े कुलबुला रहे हों, तो इंसान लंगर लंगर से टूटी हुई कश्ती के मानिंद इधर उधर हिचकोले बदोले लेता रहता है, या कभी हवा, समय, साथ या किसी लहरे मौज का कोई धारा उसे कहीं का कहीं ले जाता है, जो मांझी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। मैं अपनी झोंक में पता नहीं कहाँ से कहीं निकल आया था। गोबर की बदबू से नाक सड़ने लगी थी। गाय भैंसों की डकारने की आवाजों से एहसास हुआ कि मैं किसी गवालों की बस्ती में आ घुसा हूँ। घुप अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। चंद लम्हे खड़े रहने के बाद पता चला कि पांव कीचड़ और गोबर में धंस चुके हैं। जो खींचा खांची की तो जूते अंदर रह गए, लेकिन पांव बाहर निकल आए। अब मैं नंगे लिथड़े पांव संभालता हुआ आस पास कहीं पानी खोजने लगा कि पांव की गलाजत दूर करूं।
अचानक कहीं से एक बूढ़ा नमूदार हुआ। यकीनन उधर का कोई गवाला होगा। सूरज तो मैं न देख सका कि अंधेरा था। सलाम करते हुए मैंने पानी का दरियाफ्त किया। छूटते ही पूछने लगा, जूते वहीं छोड़ आए हो या पाँव के संग निकल आए? मैंने यूं ही जवाब टका दिया, शुक्र है भाई पाँव निकल आए। जूते बहुत, पर पाँव तो दो ही होते हैं। जवाब सुनकर हंसने लगा। मेरा हाथ थामे बोला, आओ मेरे संग, मैं तुम्हारे पाँव धुला देता हूँ।